بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ بہت ساری خواتین اس سوال کی وجہ سے مختلف جگہوں پر جا کر اپنا پیسہ حکیموں پر، ڈاکٹروں پر اور اسی طرح مختلف ڈاکٹرز جو یا یوں کہہ لے کہ بہت سارے ڈرامے بازوں پر اس کو خرچ کر رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، بالفرض بہت ساری ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، جی میرے چہرے پہ کوئی ایسا بال نکل رہے ہیں، جی میرا چہرہ خراب ہو رہا ہے، میرے چہرے پہ جو ہے نا بال اگ رہے ہیں، مونچھیں آ رہی ہیں یا داڑھی آ رہی ہے، مردوں کی طرح میرا چہرہ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے سوالات وہ لے کر کسی ڈاکٹر کے دروازے پہ جاتی ہیں، اور ڈاکٹر چند کریمیں لکھتا ہے، اس کریم سے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کماتا ہے، اپنی سیٹنگیں اس کی اپنی چلاتا ہے۔ تو وہ جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، پھر اسی طرح حکماء کے پاس جاتی ہیں، اسی طرح بہت سارے اور لوگوں کے پاس جاتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس چہرے پر جو اگ رہے ہیں بال، جو چہرے کو خراب کر رہے ہیں بال، ان بالوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، ان بالوں سے کوئی حل نکل جائے، ہمارا چہرہ بدصورت نہ بنے، ہمارا چہرہ خوبصورت رہے، ہمارے چہرے سے اضافی جو زائد بال ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ چہرہ ہم کہیں پر جاتی ہیں، کسی ایونٹ میں جاتی ہیں، کسی تقریب میں جاتی ہیں، کسی فنکشن میں جاتی ہیں، تو ہمیں بہت ساری جگہ پر خواتین کے چہرے کو دیکھ کر، اپنے چہرے پر دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ہمارے پاس بھی آیا، بہت ساری خواتین ہم سے بھی یہ سوال کیے ہیں، تو ہم نے اس کا بہت عرصے سے ایک بڑی کھوج لگائی، کوشش کی کہ اس کا حل نکل جائے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس کا حل مل گیا ہے الحمدللہ، جو ہم اپنے قارئین کی نظر کر رہے ہیں، اور جن کے چہروں پر جو ہے اضافی بال ہیں یا چہروں پر جو ہے داغ دھبے ہیں یا جس طرح چہرہ خراب ہو رہا ہے، یہ ساری صورتوں کے لیے ہم اپنے قارئین کو یہ دے رہے ہیں۔ تو اگر اس کی قدر کی جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی یہ کم نہیں ہے، بہترین فارمولہ ہے، اور بہترین، اور کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا حل، ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے۔ تو وہ کالا دانہ، وہ کلونجی کا دانہ، اسی سے ہم آپ کو یہ حل بتا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ خواتین جن کے چہروں پر بال اگ رہے ہیں یا جن کے چہرے پر خراب ہو رہے ہیں، جن کے چہروں میں جو ہے داغ دھبے ہو رہے ہیں، وہ خواتین سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ اپنے ماہواری سسٹم کا خیال کریں کہ اگر وہ آؤٹ ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے، وہ کسی اچھے معالج سے اس کا علاج کروا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک پاؤ کلونجی لے لیں، اور وہ کلونجی لے کر دھو کر صاف کر کے اس کو دھوپ میں سکھایا جائے، اور تقریباً جب اچھی طرح سوکھ جائے وہ کلونجی، اس کے بعد اس کلونجی کو کسی نیلے کلر کی شیشی کے اندر جو کانچ کی بنی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ پلاسٹک کی شیشی میں ڈالیں، بلکہ کانچ کی کسی شیشی کے اندر اس کلونجی کو لے کر ڈال دیں، یعنی ایک پاؤ کے قریب وہ کلونجی ہونا چاہیے۔ وہ کلونجی اس میں ڈال دیں، جو جب دھوپ سے اٹھا کر، جسے آپ نے سکھایا تھا وہ دھوپ سے اٹھا کر صاف کر کے اس کو اس میں ڈال دیں، اور اس کا ڈھکن بند کر دیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد اپنے مقررہ وقت پر، یعنی جب بھی آپ پہلے دن اس کا شروع کریں گے اس عمل کو، تو پہلے دن سے آپ نے ایک ہی ٹائم رکھنا ہے اور ایک ہی وقت میں یہ عمل کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس کلونجی کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھے ہی تو آپ اپنے وقت پر مقررہ پر آپ جو ہے اس عمل کو شروع کریں کہ کلونجی قریب ہونی چاہیے، اور آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اس آیت مبارکہ کو 100 دفعہ پڑھیں، اور یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس شیشی پر آپ دم کر دیں، اس کلونجی پر آپ دم کر دیں، اور اسے اٹھا کر رکھ دیں، اور اس کے بعد دعا کر کے اپنا اٹھ جائیں۔ اس طرح یہ عمل آپ 21 دن مقررہ وقت پر ایک ہی ٹائم پر کیا جائے گا، اس میں ٹائم آگے پیچھے نہ کیا جائے، اس میں جگہ تبدیل نہ کی جائے، ایک ہی وقت کے اندر یہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ ان
21 دن جب پورے ہو جائیں تو 22ویں دن سے آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یعنی کھانا بھی شروع کریں گے۔ 1 چمچ کا چوتھائی حصہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں اور اسے کھا لیں، اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے تک کسی طرح چائے، پانی یا کوئی اور چیز اضافی نہ کھائیں، بلکہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ چاہے ناشتہ کریں یا اللہ کی جو نعمتیں کھانا چاہیں وہ استعمال کریں، لیکن آدھے گھنٹے کا وقفہ دینا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کو مستقل طور پر اس کو یعنی جب تک یہ کلونجی ختم نہ ہو، جب تک یہ شیشی کے اندر جو آپ نے کلونجی پڑی ہے وہ ختم نہ ہو، تو وہ آپ نے جاری رکھنا ہے چوتھائی حصہ۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ خواتین جو مسلسل جو ہے 22 دن 25 دن یا 41 دن نہیں پڑھ سکتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں جب ماہواری ایام کا وقت آ جائے تو اس کے بجائے وہ اسی وقت پر مقررہ وقت پر اپنی کسی اور لیڈیز سے بھی پڑھا سکتی ہیں، کسی بھائی سے بھی پڑھا سکتی ہیں، کسی حافظ صاحب کسی قاری صاحب سے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ آپ مقررہ وقت پر اسی جگہ پر بٹھا کر آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یعنی وقفہ اگر آ جائے تو آپ کو چھوڑنا نہیں، عمل کرنا ہے، لیکن طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی اور سے پڑھوا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھیں کوئی اور پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 22ویں دن سے آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے، اور جب تک ختم نہیں ہوتی یہ کلونجی آپ نے اس کو چوتھائی چمچ کے حساب سے کھاتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے 100% یقین ہے، اور اس پہ بہت سارے تجربات سے گزر بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو چہرے کے اندر سے بالوں کا جو اگنا ہے، بالوں کا آنا ہے، بالوں کا بڑھوتری، زائد بالوں کا پیدا ہونا، یا چہرے پر داغ دھبے یا اس طرح کے مسائل، یا چہرے کی بدصورتی، بہت ساری صورتوں کے لیے یہ کلونجی آپ کو انشاءاللہ تعالی نافع رہے گی۔ تو آپ حضرات کو اس عمل کو اچھی طرح پہلے سمجھیں، اس کے بعد اس کا استعمال کریں۔ یوں نہ ہو کہ آپ اس کو آدھا کریں اور آدھا چھوڑ دیں تو پتہ چلے جی مولوی صاحب ہم نے تو عمل کیا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ فائدہ اصل میں تب نہیں ہوتا جب یا تو ہم عمل کو سمجھتے نہیں ہیں یا عمل کے طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہترین فارمولہ بھی ہے اور بہترین عمل بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے قرآن پاک کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، کسی اور چیز کو تو نہیں پڑھ رہے۔ شفا ہے، اور مومنین کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات شارٹ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 1 پاؤ کلونجی لینی ہے، پھر اس کو دھونا ہے، پھر دھونے کے بعد آپ نے دھوپ میں سکھانا ہے، سوکھ جانے کے بعد آپ نے اس کلونجی کو کسی کانچ کی شیشی میں بند کر لینا ہے، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مقررہ وقت پر آپ نے فی 6 ایام ثم استوى علی العرش اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کر 100 بار دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے معاملات کے لیے دعا کر کے اٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 22ویں دن سے آپ نے اسی کلونجی کو چوتھائی حصے کے حساب سے، یعنی 1 چمچ کا چوتھائی حصہ، اس کا آپ نے کھانا شروع کرنا ہے۔ چبانے کی یا کسی چیز کی ٹینشن کوئی نہیں، آپ چبانا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے، نہ چبا سکیں تو ویسے ہی آپ نگلنا چاہیں تو 1-2 گھونٹ پانی کے ساتھ اسے نگل لیں۔ اس طرح یہ عمل جو ہے آپ نے مستقل کرنا ہے، لیکن کرنا تب تک ہے جب تک یہ آپ کی پڑی ہوئی کلونجی ختم نہ ہو، اور 22ویں دن کے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا آپ نے مستقل جب تک کلونجی کا ایک دانہ بھی موجود ہے آپ نے پڑھتے رہنا ہے اس عمل کو۔ ایسا نہ ہو کہ جب 21 دن پڑھ لیا جی لہٰذا اس کے بعد چھوڑ دیا، چھوڑنا نہیں ہے، آخری کلونجی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ اللہ نے چاہا آپ کا چہرہ بدصورتی اور فالتو اور اضافی بالوں سے نجات پا جائے گا، جیسے داڑھی کسی لیڈیز کو آنا، یا کسی طرح کی جو ہے مونچھیں بڑھ جانا، یا کسی کو گالوں پہ بالوں کا بڑھ جانا، اضافی چہرے پہ بالوں کا بڑھ جانا، یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔